علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شجاع ٹی وی نیوز چینل کی خصوصی نشریات۔ پیش خدمت ہے آج کا پروگرام سب رنگ۔ السلام علیکم جی، پروگرام سب رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل HD اسٹوڈیو سے حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں میں حکومت پاکستان نے پٹرول کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا ہے، اور یہ سب کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ بین الاقوامی طور پر جو جنگی صورت احوال پیدا ہو چکی ہے، یہ اس کے تناظر میں ہمیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ آج اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اس آج کے پروگرام سب رنگ میں ہمارے چینل میں جو پینل موجود ہے، حسب معمول آپ انہیں جانتے ہیں، ملک نیاز حسین عوان جو کہ شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، اور ساتھ ان کے اظہر راجپوت ہیں۔ اس بارے میں ہم کچھ جاننا چاہیں گے کہ جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پٹرول آ نہیں رہا، لیکن جب پٹرول سستا ہوتا ہے تب تو ایسا نہیں کہا جاتا۔ جی ملک صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جب پٹرول سستا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ بند ہو گیا ہے، اور جب مہنگا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس پٹرول سٹاک ہوتا ہے وہ جو پہلے ریٹ مقرر ہوتا ہے کم پیسوں میں یہ خریدتے ہیں، اور جو ان کے پاس سٹاک ہوتا ہے جب قیمت بڑھتی ہے، جیسے کہ 55 روپے ابھی فی لیٹر کے ساتھ بڑھ گئی ہے، تو ایک جو پمپ ہے اس کے پاس جتنا سٹاک ہوتا ہے ان کو اس کی یعنی زیادہ پرافٹ ہوتا ہے نا، تو تب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بالکل، پرافٹ جی، پرافٹ کی وجہ سے۔ اچھا، یہ جو پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، یہ ہندوستان میں حکومت نے اضافہ نہیں کیا، پاکستان گورنمنٹ نے اضافہ کیوں کیا؟ یہ تو بات ہوگی نا وہی پنجابی میں کتی مرے جھوریاں تو فیتا ہے رسول ہو۔ جنگ لگتی پئی ہے، ایران دی تو اسرائیل دی تو امریکہ دی، تو پٹرول دی شارٹیج ہو گئی ہے چکوال ہو۔ پہلے جیڑی بیچاری عوام ہے یہ پسی ہوئی ہے، جتنے پٹرول پمپ ہیں نا جی ان میں جس سے بھی آپ جاتے ہیں پٹرول ڈلوانے کے لیے، پہلی بات ہے جن کا جو پیمانہ ہے، اگر آپ نے 10 لیٹر کی ان کو پیمنٹ دی ہے تو میرے خیال میں پٹرول 5 لیٹر ہی ڈالتے ہیں۔ پیمانے میں تو بڑی دیانتداری دکھائی جا رہی ہے، اور اس میں یہ جو ٹیکنیکل ایک طریقہ ہے ان کو چیک کرنے کا کہ جس وقت ایک بندہ فرض کیا میری گاڑی ہے، میں جاتا ہوں پٹرول ڈلوانے کے لیے، میں نے کئی دفعہ ان کو نوٹ بھی کیا ہے کہ اصل جو ہینڈل ہے نا، جو نوزل ہے، ہیرا پھیری اس میں ہے۔ اچھا، جس وقت جہاں سے وہ ترسیل ہوتا ہے، جہاں سے ترسیل ہوتا ہے، جس وقت یہ نوزل ٹینک کی قدر ڈالتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو میرے خیال میں 1 لیٹر جو ہے نا پٹرول تو جاتا نہیں ہے، لیکن جو اوپر انسی ہے نا میٹر جو ہے وہ 70 سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی سب سے پہلی بےایمانی تو یہ ثابت ہوگی۔ جی، دوسری بات وہ جو نوزل ہے اس کا جو ہینڈل ہے اس کو نیچے سے یہ فل دباتے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کو فل دبائیں گے تو پٹرول تو تب جائے گا ٹینکی میں۔ جو سینسر ہے جو اوپر میٹر لگا ہوا ہے، الیکٹرانک ڈیجیٹل چل رہا ہے، وہ تو جس وقت یہ نوزل پر ہاتھ رکھتے ہیں اس وقت ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں نے یہ پنڈی روڈ پر جو پرانا ناظر آفس ہے اس کے ساتھ ایک بم بنا ہوا ہے، ان سے میں نے 5 لیٹر پٹرول ڈلوایا، تو میں نے شہر میں 25 کلومیٹر بھی گاڑی نہیں چلوائی تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پٹرول پمپ آپ کا ذاتی ہے یا آپ نے ٹھیکے پر لے رکھا ہے؟ جن لوگوں کے چکوال شہر میں اپنے ذاتی پمپ ہے ان کا پٹرول کا جو معیار ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور ان کی جو ایوریج ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ حساب لگا لیں کہ ایک پارٹی گجرات سے آئی ہوئی چکوال، انہوں نے ایک مالک ہے اس سے رینٹ پر لیا ہے جی پٹرول پمپ، اس نے رینٹ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، اور جو ملازمین ہیں ان کو سیلری بھی دینی ہے، یعنی وہ اگر ہیرا پھیری نہ کرے گا تو کیسے اخراجات پورے ہوں گے؟ دوسری بات ہے یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر پٹرول پمپ پر جا کر ان کو چیک کرے کہ ان کے پیمانے درست ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں پر جو سول ڈیفنس کا ادارہ ہے ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ ایسے نام کا لڑکا تھا
وہ ابھی یہاں پر نہیں ہے، وہ ماہانہ فی پیٹرول پمپ اور جو یہ غیر قانونی ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں ان سے 10,000 روپے فی ایجنسی وصول کرتا تھا۔ ابھی وہ میرے خیال میں یہاں پر نہیں ہے۔ اگر اس دوسری سائڈ پر جائیں، جو غیر قانونی پیٹرول کی ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں ان پر پابندی ہے، لیکن ابھی بھی جو گاؤں دیہات ہیں ٹھیک ہے ان میں چل رہی ہیں، اور ان کی جو پیمانے ہیں ان میں بھی فرق ہے، ریٹ میں بھی فرق ہے۔ تو جو دوسری بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو پہلے ایران سے تیل آتا تھا ٹھیک ہے، یعنی اس میں 2-3 کوالٹیاں ہوتی ہیں، وہ ایک سبز کلر کا ہوتا تھا، میں نے کئی دفعہ گاڑی میں ڈلوایا ہے، اور یہ جو ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں اس میں بھی وہ ناقص یہ ڈالتے ہیں نا۔ اس میں فائدہ جو ہے ان کو ایرانی تیل میں تھا کہ کم قیمت پر وہاں سے لینا، اور اگر ان کے ساتھ اضافی پیسے لگا کر آگے فروخت کرنا، تو جو صحیح اوریجنل آئل ہے جو پیٹرول ہے وہ تو اب بھی جو اچھے پمپ ہے چکوال میں، یعنی پنڈی روڈ پر ایک ہے جو تالش کا مشہور ہے، اس کی اٹک والا، اس کی ایوریج اچھی ہے۔ اس کے علاوہ جیلم روڈ پر آپ جائیں تو جو جیلم لائی ہے تترال ہوٹل کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک پمپ ہے ہاسپول، ان کی ایوریج اچھی ہے۔ غلب منڈی والا چودھری برادران ہیں ان کی ایوریج اچھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو 1.5 پر پمپ ہے اس کی بھی ایوریج نہیں ہے، میں نے خود ڈلوایا ہے پیٹرول، تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ان سے پیٹرول ڈلوایا ہے نا، تو کئی دفعہ 1.5 سے ڈلوا کر کمپلیکس کی گاڑی بند ہو گئی ہے، پھر وہاں سے ایک بندہ بھیجا ہے وہ بوتل میں لے کر آیا ہے تب گاڑی سٹارٹ کی ہے۔ اچھا، یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو آفیسر ہیں وہ چیک کرتے ہیں، تو یہ چیک نہیں ہوتے ہیں؟ چیک اگر کرتے ہیں تو انہیں چاہیے اس طریقے سے چیک کریں کہ ایک بوتل دے کر بندہ بھیجیں، ساتھ آپ جائیں، پیٹرول ڈلوا کر چیک کریں کہ جو میٹر ہے اس پر جتنے لیٹر لکھا ہوا ہے، اگر 5 لیٹر کی بوتل ہے تو 5 لیٹر اس بوتل میں بھی گیا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بھی بیچارے آفس میں بیٹھ کر فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ جی راجپوت، یہ جب شور ہوتا ہے نا جی پیٹرول پمپ کا کہ کم پیٹرول ڈلوایا جا رہا ہے، ادارہ تو آتا ہے وہ چیک کرتا ہے، ان کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے جو 4 لیٹر کا پیمانہ ہے، جو چیک کرنے والے ادارے ہیں، کوئی انسپیکٹر آ گئے پیٹرول چیک کرنے کو، آپ بہت سارے محکمے اس میں ضم کر دیے ہیں، پرائز کنٹرول بھی اس کے انڈر ہے، یہ پیمانہ بھی اس کے انڈر ہے، اور بہت سارا ویٹ کا جو ہے وہ بھی اس کے انڈر ہی ہے۔ تو وہ جب پیمانہ لے کے آتے ہیں چیک کیا جاتا ہے تو پیمانے میں پیٹرول پورا آتا ہے، 4 لیٹر پورا آتا ہے، وہ چیک کر کے چلے جاتے ہیں یہ تو پورا ہے۔ اصل میں جو ملک صاحب نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہونا تو اس طرح چاہیے جس طرح گوشت کے بارے میں مارکیٹ کمیٹی ہے وہ آتے ہیں، وہ اپنا بندہ بھیجتے ہیں، گوشت کا ریٹ اس سے گوشت خریدتے ہیں، وہ ظاہر ہے سامنے پلیٹ پہ ریٹ اور لکھا ہوتا ہے لیکن وہ دیتے اور ریٹ ہے، 1700 روپے گورنمنٹ کی طرف سے یا 1800 لکھا ہوا ہے تو وہ 2200 روپے میں چھوٹے گوشت دیتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں۔ خرید کر وہ جب جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک پروف ہوتا ہے کہ جب تم نے ایسے گوشت دیا ہے تو تم نے تو اس ریٹ پہ دیا ہے۔ تو اسی طرح پیٹرول چیک کرنے کا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ پہلے کی پرائیویٹ بندہ بھیج کے اس سے پیٹرول ڈلوایا جائے، تو وہ چیک کیا جائے کہ کتنے لیٹر پیٹرول ڈالا گیا ہے اور کیا اس کے پیمانے کے مطابق پورا ہے، تو پھر انہیں سیل کرنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ اچھا، یہ خفیہ طریقے سے چیک کرنا چاہیے، خفیہ طریقے سے آپ کا یہ جب اوپر جائیں گے آپ ان کے پاس سسٹم موجود ہے۔ آج کل تو میں نے سنا ہے کہ جو عملہ ہوتا ہے نا، جو پیٹرول پمپ پہ 8-10 لڑکے کام کرتے ہیں، ان کا ایک مینیجر ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ عملہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ انہوں نے چونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، ان کی جیب میں اس طرح کا ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ پیٹرول ڈالتے ہیں تو آپ ہمیشہ نوٹ کریں کہ پیٹرول پمپوں پہ 2-3 لڑکے بالکل قریب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک پمپ ایک نوزل رکھتا ہے، ڈالنے والا ہوتا ہے، ان کے پاس وہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ ریموٹ کرتے ہیں، اس سے جو پیٹرول کم ڈلتا ہے، اور وہ شاید مالک کو بھی پتہ نہ ہو۔ واہ پیارے پاکستان، کیا بات۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں نے دیکھی ہے کہ اگر آپ نے پیٹرول ڈلوایا ہے نا 980 روپے کا یا 980 کا، تو جو اوپر پیسے ہیں وہ یہ واپس ہی نہیں کرتے، وہ عملے کا پیسہ بنتا ہے، وہ عملے کا پیسہ بنتا ہے۔ اگر تقریباً 1000 لیٹر پیٹرول روزانہ یہ فروخت کرتے ہیں تو 5 روپے یا 7 روپے جو انہوں نے بقایا دینا ہوتا ہے وہ نہ دیں تو وہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، کتنی کرپشن کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، بات یہی ہوئی۔ اچھا، یہ پیٹرول مالکان کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے؟ جی بالکل، ان کو پتہ ہوتا ہے، جس طرح ہم صحافی ہیں، ہمارے صحافتی واٹس ایپ گروپ بنے ہوئی ہیں، ان کی بھی گروپ بنے ہوئی ہیں، اور جو
ادارے ہیں جو پیٹرول ان کو دیتے ہیں سپلائی کرتے ہیں ان میں سے ہی ان کو میسج آ جاتا ہے کہ ابھی پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے سستا ہونے والا ہے اور ابھی پریشانی کی جو عوام کے لیے سب سے بڑی بات ہے عید نزدیک ہے جی جی 6-7 دن رہ گئے ہیں اگر ابھی یہ پیٹرول نہیں دے رہے تو جو لوگ ملازمین ہیں جنہوں نے گھر آنا ہے بچوں کے پاس عید کرنے کے لیے جب ٹرانسپورٹ ہی بند ہوگی تو وہ کیسے آئیں گے؟ اچھا یہ آپ نے بات کی عوام کی، عوام کو تو حکومت پاکستان نے پرائم منسٹر صاحب نے کفایت شعری کی تلقین اشارتاً فرمائی کہ کفایت شعری کرے، کیسے کفایت شعری کی جائے، لیکن اس میں یہ بات ہے نا کفایت شعری حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے بعد کہی ہے۔ پہلے انہوں نے پہلے 8 روپے میرا خیال میں پیٹرول بڑھا ہے، اس کے بعد 55 روپے اکٹھا بڑھا ہے۔ یہ 321 آج کی بات ہے، آج وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب کا بیان آیا ہوا ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں رد و بدل کل جو جمعہ آ رہا ہے نا جمعے کو کریں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اضافہ ہو رہا ہے یا کم؟ رد و بدل سے مراد کم کریں گے کہ حکومت پاکستان؟ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی صورتحال حالانکہ کافی پیٹرول ابھی برآمد ہو چکا ہے پاکستان میں، مطلب پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی انہوں نے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا یہ بیان ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل کل کریں گے۔ تو ایک سوال میں انہوں نے پوچھا کہ اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، تو انہوں نے کہا یہ تو کل ہی پتہ چلے دیکھا جائے گا۔ اب آج سے دیکھ لیں پیٹرول پمپوں کی صورتحال، آج ابھی آپ شہر میں نکلیں تو آپ کو پتہ چل گا کہ پیٹرول انہوں نے پمپ جو ہے نا وہ بند کر دیے کہ پیٹرول کی قلت ہے، شارٹیج ہو گئی ہے، لیکن حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت اور بڑھے گی زیادہ، حالات واقعات یہ ہیں۔ اچھا یہ پیٹرول کی قیمت 321 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، 55 روپے فی لیٹر کے ساتھ بڑھایا گیا پیٹرول۔ اچھا جس 105 روپے 216 روپے اضافی طور پہ یہ بڑھایا گیا ہے فی لیٹر، تو یہ جو 216 نہیں بڑھایا گیا، 55 روپے فی لیٹر کے ساتھ پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے۔ بڑھائی گئی ہے، اس سے پہلے کچھ 2-4 دن پہلے 8 روپے بڑھی تھی۔ اچھا تو اس طرح یہ مجموعی طور پر 63 روپے اضافہ ہوا ہے ابھی جو جنگ کے دوران یہ جو اچھا یہ آندھ ہولے یہ تقریباً پراپر اربوں میں جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لینا 1 لیٹر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے خریدا ہوا ہے فرض کریں 200 روپے کا 1 لیٹر، اب ہم نے بیچنا ہے 231 یا 33 روپے 34 روپے کی ریٹ لکھا ہوا ہے، اس طرح 300 کر کے 300 اور کچھ ریٹ ہے اس کا۔ جب ہم نے اس قیمت پہ بیچنا ہے تو اربوں روپے فائدہ کس کو ہوا؟ وہ کس کی جیب میں گیا؟ وہ ظاہر ہے جن کے پاس سٹاک ہے، وہ جن کے پاس وہ چیز ہے وہی ہے۔ اچھا اس میں حیرانگی کی ایک اور بات ہے کہ جو ہمارا پاکستان ہے اس میں بھی تو آئل نکل رہا ہے نا، کتنی آئل اینڈ گیس کمپنی ہیں جو یہ پیٹرول وہ کہاں جا رہا ہے؟ جو ابھی نہیں وہ ٹھیک ریفائنری ہے، جو بارڈر باندھا ہے جی پیٹرول نہیں آ رہا، اس کے ساتھ بارڈر کے ساتھ پیٹرول کا کیا تعلق ہے؟ بات تو ہونی یہ چاہیے کہ جو پاکستان میں پیٹرول ہے اس میں سے جو ہماری عوام ہے ان کو دینا چاہیے نا۔ بارڈر کا مطلب کیا ہے؟ بارڈر بند ہو گیا پیٹرول نہیں آ رہا، لیکن وہ کم آتا ہے نا جو پاکستان کے اندر ضرورت ہے نا پیٹرول کے حوالے سے، وہ اتنی مقدار میں پاکستان کے اندر اگر وہ نکل رہا جائے تو پھر تو ہم خود مختار ہو جاتے ہیں۔ اچھا اصل جو بارڈر برآمد کرنا اچھا پڑتا ہے۔ اصل بارڈر کا مطلب ہے نا، آپ ابھی عید آ رہی ہے، جائے پیاز لینے کے لیے، لہسن لینے کے لیے، تھوم لینے کے لیے، ادرک لینے کے لیے کہیں گے کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بارڈر باندھا آنے گیا، یعنی ہر بات جو بارڈر پر ختم ہوتی ہے۔ ہر بار بارڈر پہ بارڈر پہ یہ عوام جو ہے یہ جس طرح کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے اپنے رائٹس اچیو کرنے کا، تو یہ عوام پروٹیسٹ نہیں کر رہی اس انداز سے۔ بدقسمتی کی بات ہے انیس چودھری صاحب کہ عوام کی یہ صورتحال ہے کہ ایک چیز جب اس ملک میں مہنگی ہوتی ہے نا تو جس نے آدھا کلو چینی لینی ہوتی ہے نا، چینی اب شارٹ ہوگی، وہ 5 کلو چینی لے جاتے ہیں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی آج بھی مطلب یہی صورتحال ہے کہ کل پیٹرول کی قیمت کوئی کہہ رہا ہے بڑھے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ کم ہوگی، تو آپ دیکھ لیں شام کو پیٹرول پمپ پہ ہجوم ہوگا اور ہر کوئی کہہ رہا ہوگا کہ ٹینکی فل کر دیں، ٹینکی فل کر دیں، یہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی یہ ہے نا مطلب سرمایہ دار ان کی جیبیں قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ نہیں اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، کیونکہ ہماری جو یعنی اچھی فیملیاں ہیں نا جی جی جو عید کے موقع پر گھومنے پھرنے چلی جاتی ہیں، ان کی جو بیوی ہے وہ بھی سخت ہے نا، پنجابی گاڑیاں برگر فیملی ان پنجابی میں کہنا کہ ایک کین جڑا نا
100 लीटर वाला फुल भर रहे हैं। होने लगा क्या वो जो हो सकता है ईद पर ना मिले तो हम किधर जाएंगे, हम घर में कह दूंगे, और सिर्फ लोग इस वजह से भी परेशान है। बहुत सारे मामला हैं, ज़ाहिर फैमिली से मेल मुलाकात करनी होती है लोगों ने, ईद का त्यौहार जो है सही है, आना जाना तो होता है। चलिए जी, बहुत खूब बात हुई आज के इस हमारे सब रंग प्रोग्राम में पेट्रोल के डियरनेस होने पे, पेट्रोल के महंगा होने पे हमारे आज के पैनल में। वैसे बाय द वे अगर ये कहना चाहें कि है कोई ऐसी बात वतन अजीज़ प्यारे पाकिस्तान में जिस पे आप अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें, कोई फौरी इंसाफ, कोई मेरिट, कोई डिसिप्लिन, कोई हॉनेस्टी, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, ज़ीरो, मुकम्मल ज़ीरो। खुदा हाफ़िज़े शुमा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम सब रंग का वक्त अब ख़त्म हुआ। शुजा न्यूज़ टेलीविज़न चैनल से अपने मेज़बान को अपने पैनल के शुरका के साथ इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ टू यू।